السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ریئیکشن ویڈیو گائز۔ آج ہم ایک ویڈیو ریئیکشن کرتے ہیں براق کے بارے میں۔ براق کیا ہے اس کے اوپر آج ہم ایک فل ویڈیو ریئیکشن کریں گے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کریں، بہت انٹرسٹ ہونے والی ہے۔ تو بنا ویسٹ کے ٹائم چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کارز، جہاز یا ایروپلین؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کے امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو مکان و زمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے کرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کے شب کا واقعہ تھا۔ لہذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنے سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا حضور وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے واپسی پر حضور اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔
معراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ رات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید و چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کے مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے، حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبرائیل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطیٰ یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک ایسے مافوق الفطری گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔
इस साइंसी टर्म को समझना सफ़र मिराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक की रफ्तार भी रोशनी यानी बर्क़ के रफ्तार के बराबर थी। इसी वजह से इस सवारी का नाम बुराक था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रफ्तार से सफ़र मिराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफ़र चंद लम्हों में ही तय कर लिया था, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की शक्ल में तस्लीम करती है। लेकिन आज भी इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंस की बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका जिस्म मासलेस हो जाता है और उसे इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा उस रात अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को इस सफ़र के लिए वो अजीम क़ुव्वत बख्शी थी। वाक़या मिराज हुजूर का एक दायमी मुआजिज़ा है, जिसकी हक़ानियत और सच्चाई नए नए साइंसी इंकशाफात के साथ वाज़ेह होती जाएगी। जैसा कि किसी शायर ने कहा कि फैलाए हुए गोशे दामन तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब कर दो।